اہل سرسار کی ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ دنیا کے اندر ایک عجیب ہی تہذیب اور تمدن کی ملکیت رکھتے تھے۔ ایک ایسی قوم تھی جس پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین گیہوں کی فصلیں عطا کی تھی۔ یہ لوگ اس گیہوں کو پیس کر روٹیاں پکایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے بعد یہ قوم کس طرح تباہ و برباد ہوئی، جانیں گے دین کی بات کی آج کی ویڈیو میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جس قوم کی ہم نے بات کی یہ قوم سبا تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو گیہوں کو پیس کر اس کی روٹیاں بناتی اور اس کا استعمال کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے بعد بھی یہ لوگ اللہ کی ناشکری ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی سب سے خراب عادت یہ تھی کہ یہ ضرورت سے زیادہ روٹیاں پکا کر بچوں کا پاخانہ اس روٹیوں سے صاف کیا کرتے اور اسے میدان میں لا کر ایک جگہ جمع کرتے۔ اس گندگی سے اتنی روٹیاں جمع ہو گئی کہ ان روٹیوں کے انبار نے پہاڑ کی جسامت اختیار کر لی۔ ایک وقت کی بات ہے، قوم سبا کی کسی بستی سے ایک شخص گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کا پاخانہ اس روٹی سے صاف کر رہی ہے۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ اے بہن، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا تم پر عذاب آ جائے اور اللہ اس عظیم نعمت کو تجھ سے چھین لے۔ اس عورت نے تھوڑے مغرور لہجے میں اس شخص سے کہا کہ جاؤ جاؤ، تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو؟ جب تک ہمارے پاس یہ سبز کھیت موجود ہے تو ہمیں بھوک سے کون ڈرا سکتا ہے؟ ابھی اس حادثے کو کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب قوم سبا کے اوپر آنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے لوگوں سے چھینی وہ تھا پانی، ایک ایسی چیز جو کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ جس کام کے لیے پانی کا استعمال کرنا چاہیے یہ اس کام کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط نازل کیا۔ قحط سالی کی وجہ سے سارے کھیت سوکھ گئے، زمین بنجر ہو گئی، فصلیں نہیں اگ پا رہی تھی۔ اب حالت ایسی ہو گئی کہ پانی بھی ختم اور کھانا بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ سارے لوگ اس روٹی کے ڈھیر کی طرف جا پہنچے جن کا انہوں نے گندگی سے پہاڑ بنایا ہوا تھا۔ ایک لمبی قطار لگی، اس گندے سے روٹی کے پہاڑ کے پاس ایک لمبی قطار لگی تاکہ ہر کوئی یہاں سے روٹی لے سکے۔ اس قوم کے بارے میں متعدد روایتیں ملتی ہے۔ اس کا ذکر سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں ملتا ہے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بہترین کھیت اور بہترین زراعت سے نوازا تھا تو ان لوگوں نے پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک باندھ بنایا۔ پہاڑوں کے وہ طرف سے جو پانی آتا وہ اس باندھ میں آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس باندھ سے کئی فائدے اٹھائے۔ اس باندھ کے استعمال سے انہوں نے اپنے رہائشی علاقے میں کئی سارے باغات کی تعمیر کی۔ انہوں نے اس استعمال سے کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ یہ باغات کافی لہلہاتے ہوئے تھے۔ باغات کے اندر جب کوئی جاتا تو وہ اس کی ہریالی اور اس کے لگے ہوئے پھلوں کو دیکھ کر حیران رہتا۔ اس کی شاخوں پر پھل اس قدر لگے ہوئے تھے کہ اس کی مثال کچھ اس طرح دی جاتی ہے کہ اگر سر پر کوئی خالی ٹوکری رکھ کر ان باغات کے اندر سے گزرے تو پھل خود بخود ٹوکری میں لگ لگ کر گرنا شروع ہو جاتے اور بہت ہی کم وقت میں پوری ٹوکری پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اتنی نعمتیں دی تو انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ سے سرکشی اختیار کی۔ اب یہاں پر الگ الگ قبیلے میں لوگوں کا اقتدار بڑھنے لگا۔ جو شخص کے پاس کافی پیسہ ہوتا، جو امیر ہوتا، وہ غریبوں پر ظلم و ستم کیا کرتا۔ ان لوگوں نے خدا سے ایک التماس کیا جس کا ذکر قرآن کی آیت میں بھی ملتا ہے۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 19 ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ خدا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ عمرہ لوگوں تک کا سفر نہ کر سکے۔ ان کا یہ ارمان تھا کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ کافی زیادہ ہو تاکہ غریب لوگ ہمارے علاقے تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور لوگوں پر اپنا عذاب نازل کیا۔ کچھ روایتوں میں یوں ملتا ہے کہ قوم سبا کے لوگوں نے جو پہاڑوں کے درمیان باندھ بنائے تھے، چوہے کے کچھ گروہ نے اس باندھ کو آہستہ آہستہ کاٹنا شروع کر دیا اور اسی سال بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ سیلاب جیسے حالات پیدا ہو گئے۔
इस बांध में पीछे की तरफ पानी काफी ज्यादा जमा हो गया था। अचानक ही बांध की दीवार टूटी। इससे एक काफी बड़ा सैलाब आया, जिसकी वजह से सारे देहात, सारे कबीले, सारे माल मवेशी, बागात, उनके महल और घर पानी में गर्क हो गए। इनके बागात में से अब कुछ सिर्फ बेर के झाड़ ही बचे हुए थे। वहाँ पर बेशुमार परिंदे भी मौजूद थे, लेकिन इस हादसे के बाद वहाँ से सारे परिंदों ने हिजरत इख्तियार कर ली और अब यहाँ पर चट्टानों में सिर्फ उल्लू और कौवे जैसे नस्लों के जानवर मिलते हैं। इस बात का जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 15 और 16 में किया गया है। सूरह सबा की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का यूं नतीजा निकाला है, ये हमने उनकी नाशुक्री की सजा दी है और हम नाशुक्रों के अलावा किसी को सजा नहीं देते। दोस्तों, ये थी दीन की बात की हमारी आज की वीडियो। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही हमें सपोर्ट करते हुए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाअल्लाह हम मुलाकात करेंगे हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।